وہ چلا گیا تو ممی نے مصلحتاً ماموں سے ٹیلی فونک رابطہ استوار کر لیا تاکہ اگر کبھی وہ یہ خبر جان لیں تو ممی کو معلوم ہو جائے۔ اور ایک دفعہ فرقان ماموں نے باتوں باتوں میں کہہ بھی دیا کہ کسی نے ان سے استفسار کیا تھا کہ کیا کرنل سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے، تو جواباً ماموں نے بہت فخر سے بتایا کہ ذلت و شرمندگی کے مارے سکندر شاہ کا خاندان کبھی بھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک سر انجام دیا تھا انہوں نے، وہ کوئی اور جہان ہوگا۔ ممی خاموش ہو گئیں، پھر انہوں نے ماموں کو یہی کہا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ماموں کے ذہن میں ایک غلط تصور قائم تھا کہ غدار کا بیٹا فوج میں کبھی بھرتی نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے اس معاملے کی چھان پھٹک بھی نہیں کی۔ شاید کچھ عرصے بعد وہ جان بھی لیتے، مگر تب تک اس کا تبادلہ وہاں ہو گیا جہاں کبھی کوشش کرنے سے بھی پوسٹ نہیں ملتی، اور جو خود کو خفیہ والوں میں شامل کروانے کی رتی بھر بھی کوشش نہ کرے وہ وہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس جاب کی ضرورت تھی کہ وہ اپنا سوشل سرکل محدود رکھے، منہ بند اور آنکھیں اور کان کھلے رکھے اور اپنے کام کو بھی خفیہ رکھے۔ بالآخر وہ 25 برس کی عمر میں 6 ماہ کی ٹریننگ 4 ماہ 10 دن میں مکمل کر کے ایک ایجنٹ بننے جا رہا تھا، پاکستانی جاسوس جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ اب اسے امید تھی کہ وہ شاید برسوں دیکھا خواب اسے دکھائی دینا بند ہو جائے۔ گو کہ اس کی شدت میں کمی آ چکی تھی، مگر بہرحال وہ اب بھی اس کے ماضی کا آسیب بن کر اس کے ساتھ تھا۔ فوج اور ایجنسی میں اس زمانے میں آپ کا ایک ہی ہدف، ایک ہی دشمن، ایک ہی تعصب، ایک ہی نفرت کا منبع ہوتا تھا۔ ڈیئر نیبرس، جس رات اسے پہلی دفعہ غیر قانونی طور پر بھارت جانا تھا، اس سے پچھلے روز اس کے انسٹرکٹر کی موجودگی میں مروجہ اصول کے مطابق ڈاکٹر نے اس کی داہنی طرف کی ایک داڑھ نکال کر اس کی جگہ ایک خاص پلاسٹک کی بنی مصنوعی داڑھ لگا دی تھی جس میں سائنائڈ سے بھرا کیپسول تھا۔ سائنائڈ جو کنگ آف پوائزنز تھا۔ یہ کیپسول ایک شیشے کے خول میں بند تھا اور زبان کی مدد سے باہر نکل آتا تھا۔ اگر غلطی سے نگل لیا جائے تو جب تک شیشہ نہ ٹوٹے یہ بآسانی کوئی نقصان دیے بغیر جسم سے گزر جاتا ہے، لیکن اگر چبا لیا جائے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا اور انسان چند پل میں مر جائے گا۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر کبھی وہ گرفتار ہو جائے اور تشدد برداشت نہ کر سکے اور اسے خدشہ ہو کہ مزید تشدد کی صورت میں وہ اپنے راز اگل دے گا، تو بہتر تھا کہ وہ اپنی زہر بھری دھاڑ کو نکال کر چبا لے اور خاموشی سے جان دے دے۔ یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ تفتیشی افسران کے سامنے بولنا شروع کرے، اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالے اور ملک کو نقصان پہنچائے۔ مر جانا راز اگل دینے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ 1.25 سال انڈیا میں اپنی دوسری شناخت کے ساتھ رہا۔ کور شناخت وہ جعلی شناخت ہوتی ہے جس کے ذریعے جاسوس اس معاشرے میں متعارف ہوتا ہے۔ ہر کور کے ساتھ ایک لیجنڈ بھی ہوتا ہے۔ لیجنڈ اس فرضی ماضی کو کہا جاتا ہے جو اس جعلی کور کے پیچھے گڑھا جاتا ہے، مثلاً یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، آدمی کہاں پیدا ہوا، کہاں سے گریجویٹ ہوا، سابقہ بیوی کا نام، وغیرہ وغیرہ۔